بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام دانیہ ہے۔ میں اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی ہوں، لیکن بھائی 3 ہیں۔ میں نے میٹرک کیا تھا اور کالج کی تیاریوں میں مصروف تھی کہ مجھے اغوا کر لیا گیا، اور پھر اغوا کاروں نے مجھے ہیرا منڈی میں مہنگے داموں بیچ ڈالا۔ چونکہ میں اس وقت 17-18 سال کی تھی تو دکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ وہ مجھ پر کئی ماہ سے نظر رکھے ہوئے تھے اور موقع ملتے ہی مجھے اغوا کر لیا۔ انہوں نے مجھے جس کوٹھے والی مالکن کے ہاتھوں بیچا، وہ بہت جھگڑالو اور سخت طبیعت کی مالک تھی۔ مجھے بیچنے کے دوسرے دن ہی اس نے مجھے لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا۔ میں نے بہت احتجاج کیا، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، پھر بھی بھاگ نہیں پائی، پکڑی جاتی، اور پھر مالکن مجھ پر تشدد کرتی، مجھے جلا دیتی۔ میں تو اپنے گھر والوں کی لاڈلی بیٹی تھی، نہ جانے وہ مجھے تلاش کر کے تھک چکے ہوں گے۔ ماں بھی پتہ نہیں کیسی، انہوں نے تو تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ میں اس حال میں بھی ہو سکتی ہوں۔ میں جب گھر سے بھاگ کر جانے لگی تو مالکن نے مجھے ہنس کر طنزیہ انداز میں کہا تھا کہ مجھے تو گھر والے اب قبول ہی نہیں کریں گے۔ اتنے ماہ گھر سے باہر رہنے والی لڑکی کو معاشرہ قبول نہیں کرتا، نہ ہی اسے دوبارہ پہلے جیسا مقام دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ میرے والدین تک مجھے قبول نہیں کریں گے، وہ سمجھیں گے کہ میرا کسی سے چکر تھا اور اس نے مجھے استعمال کر کے چھوڑ دیا، اور دھوکہ کھا کر میں واپس لوٹ آئی، جبکہ بھائیوں نے تو مجھے گلا ہی دبا دینا ہے۔ اتنا سنگین رد عمل سن کر میری تو ہمت ہی ختم ہو جاتی اور دل ٹوٹ جاتا۔ بھلا جن والدین نے مجھے بچپن سے بہت نازوں سے پال پوس کر بڑا کیا، میری ہر خواہش ہر خوشی کو بھرپور طریقے سے منایا، سرد و گرم میں میرا خیال رکھا، آج وہ یوں بے بس بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ جب میں اصلیت بتاؤں گی تو وہ مجھے تنہا کیسے چھوڑیں گے؟ وہ بھائی جنہوں نے پیار سے بچپن سے نخرے اٹھائے میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کریں گے؟ مجھے یقین ہی نہیں آتا۔ جیسے میری عمر تھی، مالکن نے مجھے چاروں جانب سے گھیرا، نہ میں آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے۔ مالکن اپنے پیسوں کو ڈبل کرنا چاہتی تھی اور میں عزت بچانے کی خاطر ہر طرح کا تشدد برداشت کرتی رہی۔ اس سب میں 1 سال تک اس نے مجھے صرف گھر کے کام اور ناچ گانے پر لگائے رکھا۔ مجھے فحش کوئی پر مجبور نہیں کیا، لیکن جیسے جیسے لوگ مجھے دیکھ کر میرا سودا کرنے کے چکر میں رقم بڑھانے لگے، مالکن کی نیت خراب ہونے لگی۔ وہ میرا دھیان اس طرف لانے کی کوشش کرتی۔ میں تو رب کا شکر ادا کرتی کہ میں غلط کام سے بچی ہوں اور آئندہ بھی بچی رہوں گی، لیکن مالکن کے کوئی ارادے نہیں تھے کہ وہ مجھے اب بخش پاتے۔ میں نے گاہکوں کے پیر پکڑ کر ان کی اولادوں کے واسطے دیے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے مجھ پر رحم نہیں کھایا، بلکہ مالکن نے مجھے اس حرکت پر کمرے میں بند کر کے گرم چمٹے سے میرا جسم داغدار کر دیا۔ میری چیخوں سے کوٹھا گونج اٹھا، لیکن مالکن اور نہ ہی گاہک دونوں کو مجھ پر رحم آیا۔ اس سب سے میری جان جب خطرے میں آ گئی اور مجھے لگا کہ میں نہیں بچ سکتی، تو عزت بچانے کی خاطر میں 2 دن کمرے میں بند ہو گئی، دروازہ بھی بند کر ڈالا۔ بھوکی پیاسی 3 دن تک بند رہی۔ مالکن کا غم و غصے سے برا حال تھا، گاہک تو دروازہ ہی توڑنا چاہتے تھے، لیکن مالکن مطمئن بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں خود بھوک پیاس سے نڈھال ہوتے ہی دروازہ کھول دوں گی، اور پھر یہی ہوا۔ 3 دن بھوکے رہنے کی وجہ سے میرا گلا اور پیٹ اندر جا لگا، جبکہ پانی کمرے میں موجود جگ میں پڑا تھا، اور سردیوں کے باعث اتنا پانی پیا بھی نہیں جاتا، اس لیے میں پانی پینے پر ہی گزارا کرتی رہی۔ لیکن جلد میری ہمت جواب دے گئی۔ لیکن دوسری طرف عزت و آبرو کو بچانے کا معرکہ سر کرنا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے خود کو اس چنگل سے آزاد کروں۔ گھر سے بھاگ کر بھی دیکھ چکی تھی، باہر کھڑے چوکیدار ہمیشہ پکڑ لیتے، اور اس کے بعد الٹا تشدد برداشت کرنا پڑتا۔ میں نے بھوک کو پسے پش ڈال کر کمرے کی تلاشی لے کر نس کاٹ لی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، لیکن پھر بھی قسمت کی دیوی مجھ سے سخت ناراض تھی، اور میں بچ گئی۔ دروازے سے خون نکلتا دیکھ کر مالکن نے دروازہ توڑ لیا۔ مجھے بروقت ہسپتال لے جایا گیا۔ چند دن بعد میں صحت یاب ہو کر دوبارہ واپس آ گئی، جبکہ اس حرکت کی وجہ سے مجھے مالکن نے کافی دن کچھ نہ کہا، خاموش رہی۔ میری مکمل دیکھ بھال کی گئی۔ مجھے حیرت بھی کہ آخر مالکن کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، ورنہ اس حرکت پر تو وہ مجھے مزید مار دیتی۔ لیکن وہ چپ تھی، اور میں اس بار حیران سے سوچوں میں گم رہنے لگی۔ تمہیں کام کرنا پڑے گا، ورنہ ہمارا کوٹھا کیسے چلے گا؟ اس دن میں دوائی لے کر سونے لگی کہ مالکن کمرے میں چلی آئی۔
ساتھ ہی 2 لڑکیاں اور تھیں جو خاص خدمت کے لیے ہوتی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں سمجھ گئی کہ وہ کچھ کہنے کے لیے آئی ہیں، اور جلدی انہوں نے اپنا مدعا بیان کر دیا، جسے سن کر میں کانپ سی گئی۔ آپ گھر کا ہر کام کروا لیں لیکن یہ مت کروائیں۔ میں رونا چاہتی تھی لیکن رو نہیں پائی۔ اٹھ کر ان کے پیروں میں گر پڑی اور منت بھرے لہجے میں ہاتھ جوڑتے ہوئے فریاد کی، لیکن وہ ہنسنے لگ گئی۔ یہ بھی کرنا پڑے گا، مفت میں روٹیاں نہیں توڑی جاتی، انہوں نے سنگ دلی سے کہا، اور میں زمین میں دفن ہونے کی دعا کرنے لگی کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، ورنہ یہ دنیا تو رحم و کرم کرنے سے دور ہی تھی۔ مجھ پر رحم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ بھی کوٹھے والی عورت پر جس پر دنیا کی نظر میں عزت کے لٹ جانے کا داغ لگا تھا، اور حقیقت میں وہ بے داغ تھی۔ دوسرے دن ہی مجھے دوبارہ رقص پر لگا دیا گیا، جبکہ اصل بہانہ لوگوں کو دکھانا تھا۔ کئی لوگوں نے مجھے حوث زدہ نظروں سے دیکھا، میرا سر تا پیر تک معائنہ کیا، اور پھر کئی نے بولی بھی لگائی۔ مالکن نے میرے دام بڑھائے اور گاہکوں نے بولی میں مزید بڑھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ زیادہ بڑھ جانے پر مالکن نے سودا کر دیا۔ میں بے حس اور ساکت نظروں سے اپنے آپ کو بھری محفل میں رسوا ہوتا دیکھتی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے احتجاج کیا، روئی، گڑ گڑائی، لیکن کسی پر اثر نہیں ہوا۔ اس مرتبہ مجھ پر سخت نگرانی کی گئی۔ گھر میں خودکشی کے سارے آلات غائب کر دیے گئے، اور ہر کمرے میں 2 لڑکیاں پہلے سے موجود رہیں، تاکہ اگر میں خود کو بند بھی کر لوں تو وہ دروازہ کھول کر مجھے باہر نکال لیں گی، جو یقیناً مالکن کے تیز دماغ کی کارستانی تھی۔ 1 ادھیڑ عمر کے مرد کو میرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میں چیخنے چلانے لگی کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گی، جبکہ دل میں ورد جاری تھا کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور میں بچ جاؤں، یا پھر لوگ مجھے بچا کر یہاں سے نکال لیں۔ لیکن میری امیدیں جھوٹی اور سراب کی مانند تھیں۔ بھلا طوائف کی لڑکی کو کون بچاتا اور بچا کر کیا کرتا؟ بے حس دنیا کے بے حس لوگ ہی تھے جنہیں آخرت کا ڈر بھی نہیں تھا۔ وہ شخص میرے قریب آیا تو میں نے آنکھیں بند کی۔ کافی دیر آنکھیں بند کی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس شخص نے تو ہاتھ تک نہیں بڑھایا۔ میں نے بے یقینی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ شخص مسحری پر آنکھیں بند کیے نیند میں گم تھا۔ میں بہت حیران سی وہاں سے اٹھ گئی، کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ آنکھیں بند کیے پڑا تھا؟ دل میں ڈر سا لگا کہ کہیں وہ مر نہ گیا ہو۔ قریب جا کر دیکھا تو سانسیں چل رہی تھیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ نہ اس نے کوئی نشہ کیا تھا، نہ کچھ اور ایسی چیز کھائی تھی جس کا رد عمل یہ ہو سکتا تھا۔ پھر وہ کیوں بے سدھ تھا؟ کافی دیر سوچنے کے بعد میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ چلو کسی بہانے سے ہی صحیح، لیکن عزت محفوظ تھی، جبکہ صبح کا رد عمل ابھی باقی تھا۔ نہ جانے یہ شخص مالکن کو کیا کہنے والا تھا۔ حالانکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی، پھر بھی مجھے بے حد ڈر لگ رہا تھا۔ یہ لڑکی ہی پسند ہے اور کوئی نہیں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی وہ شخص مالکن کے پاس گیا اور یہی بولا، چلے جب آپ کا دل چاہے آ جایا کریں۔ مالکن نے بے حد خوش دلی سے اسے آفر کی تو میں دل ہی دل میں انہیں صلواتیں سنانے لگی۔ جی چاہا کہ وہاں سے دور بھاگوں، جہاں اس ماحول کا سایہ تک نہ ہو۔ جی ضرور، وہ شخص کہہ کر ادھر سے چلا گیا، جبکہ میں سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ جاتے ہوئے وہ مجھے بڑی غلیظ نظروں سے دیکھ گیا۔ مجھے اس بات کی ذرا سمجھ نہیں آئی، جبکہ مالکن اور باقی لڑکیاں مجھے گہری نظروں سے دیکھتی رہیں۔ میں سمجھ گئی کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ سوچ اس بات پر ٹک جاتی کہ وہ شخص بنا ہاتھ لگائے حوث پرست ہوتے ہوئے بھی کیسے دور ہوا، اور اب ڈیمانڈ بھی میری ہی تھی۔ کیا مجھے یہ حقیقت سب کو بتا دینی چاہیے؟ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصلیت بتا دینا بہتر ہے یا پھر نہ بتانا۔ ایک تو سب کی نظریں میرے اوپر، میری الجھن کی گتھی مجھے تنگ کیے ہوئے تھی۔ نہیں، میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ اگر کسی کو بتا دوں گی تو سب مجھے کچھ غلط سمجھ لیں گے، میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا، لیکن آخر کب تک چپ رہتی؟ سب کو مجھ پر ہی شک و شبہات تھے۔ میں نے بالآخر تنگ آ کر سچائی بتائی۔ سب لڑکیاں اور مالکن ہنسنے لگی۔ ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو، مالکن نے ٹھٹھا کرتے ہوئے کہا۔ میں جان گئی تھی کہ جس ماحول میں وہ رہتی ہیں ان کا یقین نہ کرنا بنتا تھا، اور یہی سمجھ رہی تھی کہ میں خود کو بچانے کی خاطر یہ سب کہہ رہی ہوں تاکہ لڑکیاں مجھ سے سوال جواب نہ کریں۔ چاروں ناچار میں وہاں سے پیر پٹک کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔
वो शख्स फिर से आ गया। मेरी हैरत और सदमे की इंतहा हद को छू गई कि वो शख्स फिर से मेरे पास आते ही बेहोश हो गया, और यके बाद दिगरे जब वो आता मेरे करीब बेहोश हो जाता। उसे इल्म तक न होता कि वो बेहोश था। उसकी जेब से पैसे भी निकल रहे थे। मैं उसकी वजह से अपनी इज्जत के दागदार होने से भी महफूज थी, और वो भी सच्चाई से ला इल्म था। मैं इस नेमत पर खुदा का शुक्र अदा करने लगी और मुतमईन हो गई कि ये उसी का मोजा था जिसने मुझे बचाया था। लेकिन मेरी खुशी की मुद्दत कम ही थी। वो शख्स मुझसे बेजार हो गया और दोबारा वहाँ ना आया। मेरी मालकिन मेरे लिए नया गाहक तलाश करने लगी। कई लोग आए, मुझे उनके सामने पेश किया गया, तो इस मर्तबा मैं डरी हुई थी कि न जाने क्या होने वाला था। पहले तो बच रही थी, अब नया इंसान जाने कौन था और क्या कर डाले। काफ़ी लोगों में से एक 25 बरस का मर्द गोया हुआ। मुझे ये लड़की पसंद है। उसने मेरी जानिब उंगली उठाई और मालकिन खुशी से पहलू बदल कर बैठ गई। वो जानती थी कि अब मेरी मुंह मांगी रकम लेने की कोशिश में थी, जबकि मैं नहुत से सर झटक कर वहीं बैठे आयतें पढ़ने लगी कि बच जाऊं। इसकी कीमत ज़्यादा लूँगी, मालकिन ने दांत निकोसते हुए कहा, और मेरा दिल किया कि उठकर खुदकुशी कर लूं। इतनी जिल्लत पे बर्दाश्त नहीं की जा रही थी। न जाने बाकी लड़कियां कैसे सह रही थीं, जबकि मुझसे तो देखा तक नहीं जाता था। जब औरत को हरासा किया जाता, मैं कम उम्र में ही यहाँ आकर इतनी अक्लमंद और समझदार हुई कि खुद पर हैरत होती। लेकिन वक्त और हालात ने सब कुछ बदल दिया। मुझे मंजूर है, उस शख्स ने कहा। तो मालकिन ने अपनी मतलूबा रकम का मुतालबा किया। साथ दीगर कई तहाइफ भी मांगे। मैं उन्हें कहरबार नज़रों से देखने लगी, जबकि वो उस शख्स की जानिब भी देख रही थी। उन्हें मेरी नज़रों में नफरत और गुस्सा दिखाई नहीं दे सका। रकम दे देता हूँ, उसने कहा, और सारी रकम जेब से निकाल कर वहीं मेज़ पर धर दी। मालकिन ने वो पैसे लेकर अपने संदूक में डाल दिए और मुझे उस शख्स के साथ कमरे में भेज दिया। मैं अंदर आते ही वहीं दूर सोफे पर बैठकर दिल ही दिल में दुरूद पढ़ने लगी। कमरे में खामोशी का राज था। वो आकर बेड पर लेट गया, जबकि मैं दूर बैठी रही। क्या नाम है आपका? काफ़ी देर बाद उसने उठकर बैठते हुए मुझसे सवाल किया। मैं हैरान हुई कि वो मेरा नाम क्यों पूछ रहा है। दानिया, मैंने सर उठाकर उसे एक नज़र देखकर नाम बताया और दोबारा सर झुका लिया। यहाँ कैसे आ गई? उसने फिर सवाल किया। मैं उलझने लगी, क्यों वो ऐसे अजीबोगरीब सवाल कर रहा था। इससे पहले वाले शख्स ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा था। मैं दिल ही दिल में खुद से सवाल जवाब करने लगी, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आया। अगवा की गई हूँ। उसके सवाल से मेरे सारे पुराने जख्म उधेड़े जा रहे थे, लेकिन गाहक और ख़रीदार होने के बायस मुझे सारी सच्चाई बतानी पड़ी और सारी हकीकत खोलकर उसे बता दी। भागने की कोशिश नहीं की? उसने काफ़ी सोचकर पूछा, जैसे किसी नतीजे पर पहुंचना चाह रहा था। की थी, लेकिन बदले में पकड़े जाने पर हाथ पैर नील और गर्म चिमटे से जिस्म जलाने की सज़ा मिले। मैंने कहा तो अचानक उसकी निगाह मेरे बाजू पर पड़ी। जो कि मैं कमीज़ हाफ बाजू वाली पहने थी, तो कलाई और बाजू पर जलाई के निशान अब भी मौजूद थे। उसकी नज़रों से मुझे इतनी उलझन हुई कि मैंने जॉर्जेट का दुपट्टा लेकर बाजू में छुपा दिया। हालांकि जानती थी कि थोड़ी देर बाद वो मेरी इज्जत की धज्जियां बिखेरने वाला था। आओ, वो सर हिलाकर रह गया और खामोश होकर बैठ गया। आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उसने दोबारा कुछ नहीं पूछा, तो मैंने हैरत से उससे सवाल कर डाला। क्या मतलब? मैं नहीं पूछ सकता? शायद दुरुस्त कहा, किसी से उसकी नोयत के सवालात नहीं पूछने चाहिए। पहले तो उसने हैरत से देखा, फिर खुद ही अखज़ करके माजरत करने लगा। यहाँ जितने भी मर्द आते थे, ये उनमें से सबसे मुख्तलिफ था। लोग गलती करके लड़की पर डाल देते, जबकि ये पूछकर खुद ही माजरत कर रहा था। मुझे बेइंतहा हैरानगी हुई। ऐसी बात नहीं है, यहाँ आने वाला आने की वजह नहीं पूछता, बल्कि अपना मतलब पूरा करने आता है। मैंने धीरे से सर झुकाकर कहा। आप बेफिक्र रहें, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, आराम सुकून से बैठें। उसने मुझे मुतमईन करने की कोशिश की, तो मैंने हैरानगी जाहिर की। मज़ीद छुपाने के काबिल नहीं रही थी। लेकिन बाहर आप पैसे दे चुके हैं? मैंने यकलख्त पूछा, तो मुझे सरता पैर घूर कर देखने लगा, जैसे उसे मुझसे ऐसे सवाल जवाब की तवक्को नहीं थी। क्या आप मुतमईन नहीं है कि आपको कोई बचा रहा है? बजाय सवाल जवाब करने के खुदा का शुक्र अदा करें। उसने वहाँ से उठकर मेरे पास खड़े होकर कहा, तो मैं एक नज़र उसे देखकर पथरा सी गई।
اس کی نظروں میں ہوس نہیں تھی، عزت اور احترام تھا، جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں یک لخت آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی اور وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ تو ہے، میں نے سر ہلا کر کہا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ چلیں پھر جا کر نماز پڑھیں، شکرانے کے نفل ادا کریں۔ ویسے میرا نام سنی ہے، آپ مت کہا کریں، سنی کہہ سکتی ہیں، اس نے کہا اور ساتھ ہی اپنا نام بتایا۔ تو میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے اسے تشکر آمیز نظروں سے دیکھا اور اٹھ کر شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے لیے جائے نماز اٹھائی۔ جب تک نماز پڑھتی رہی وہ مجھے اپنائیت سے دیکھتا رہا۔ اس کے دیکھنے پر مجھے الجھن نہیں ہوئی، حالانکہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اب تک مجھے غصے سے جھنجھلاہٹ کا میں شکار ہو جاتی یا دل ہی دل میں مقابل کو گالیاں دیتی۔ اس کے اس احسان پر میں اس کی بے حد ممنون ہوئی۔ صبح ہوتے ہی وہ چلا گیا، جبکہ میں صبح سے شام اور شام سے رات تک مسکراتی رہی۔ سب مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے رہیں، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں بس مطمئن بے پرواہ ہو کر گھومتی رہی۔ سنی جمعرات کے دن نہیں آتا تھا۔ میں کمرے میں لیٹنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کی غیر موجودگی دل میں بے چینی بڑھا رہی تھی۔ میں جوتیاں پہن کر کمرے سے نکل آئی، چہل قدمی کرنے لگی۔ ہال میں ہی تھی کہ مجھے پائل کی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے پائل پہنی ہو۔ میں چونک اٹھی۔ چونکہ یہ کوٹھا تھا تو پائل استعمال کرنا معمولی بات تھی، لیکن رات کے وقت کوئی بھی لڑکی پائل نہیں پہنتی تھی، کیونکہ سبھی کو الرجی ہوتی، بس مجبوری کے تحت پہن لیتی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے سب کے کمرے سے گزر کر ہر جگہ دیکھ رہی تھی، مگر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ حیرت زدہ سی وہیں کھڑی ہو گئی۔ کون ہے یہاں؟ پائل کی چھن چھن کی آواز تیز ہوئی تو ڈر کر پوچھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بتاؤ کون ہے ادھر؟ میں تھوڑا آگے ہو کر چلائی، کیونکہ اب ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ چلا کیوں رہی ہو؟ اچانک پیچھے سے ایک لڑکی آئی اور میرا کندھا ہلایا۔ میں ایک دم اچھل کر مڑی، دیکھا تو وہ مجھ سے 2 سال بڑی لڑکی تھی جس کا نام رانی تھا۔ وہ مجھے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، پائل کی آواز آ رہی ہے اور سرگوشیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، میں نے حیرت سے اسے کہا، جبکہ تلاش کرنا بند نہیں کیا بلکہ ادھر ادھر نظریں ابھی بھی پھیر کر دیکھ رہی تھی۔ تمہارا وہم ہوگا، رانی نے ناک بون چڑھا کر کہا۔ تو مجھے بے حد غصہ آیا۔ پائل اور سرگوشیوں کی آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ نہیں، میرا وہم نہیں ہے، میں نے کانوں سے سنا ہے، کوئی دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے رانی کو یقین دلانے کے لیے اس کے ہاتھ پکڑے اور اپنے چونکنے کی ساری رودات سنانے لگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ شام کے گہرے سائے میں درخت کے نیچے بیٹھنے کا نتیجہ ہے، رانی نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا، اور ساتھ ہی میرے شام کے پہر درخت کے نیچے بیٹھ جانے پر جملہ کسا، لیکن مجھے اس کی بات پر ذرا یقین نہیں آیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی؟ میں نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی، جس پر مجھے بہت غصہ آیا۔ بات بھی کوئی کرنے والی ہو نا جس پر یقین کیا جا سکے، اس نے کہا، اور وہیں مالکن کے پلنگ پر پاؤں پسار کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے مطمئن ہونے پر غصے سے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں یہ کوٹھا تھا یا پھر بھول بھلائیاں، جہاں روز نیا تماشا ہو جاتا۔ کبھی کوئی خدا کا بندہ طوائف زادی کو بچا رہا تھا، اسے چھوتا تک نہیں، جبکہ دوسری طرف وہ ادھیڑ عمر کا شخص جس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور ہوش کو بیٹھتا، خوش و خرم آتا جاتا، اور اب یہ پائل کی چنکار اور سرگوشیوں کی آوازیں۔ میں سر تھامے رانی کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ میرے کندھے تھپک کر مجھے دلاسا دینے لگی۔ ہم دونوں ہی اچھی خاصی دوست تھیں۔ جب یہاں آئی تھی تو سب مجھے زہر لگتے تھے، جبکہ رانی کی محبت اور پرخلوص عادت نے مجھے اس کی دوستی قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ پھر سے بھاگنے کا ارادہ ہے کیا؟ اچانک مالکن اس طرف چلی آئیں۔ ہم دونوں کو دیکھ کر پھنکاری۔ ان کی قہربار نظریں مجھ پر جمی تھی، جبکہ میں حیرت سے رانی کو دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو باہر نکل آئی، میں نے سر نہ میں ہلاتے مالکن کو کہا، لیکن ان کی نظروں میں شک بخوبی واضح طور پر میں دیکھ رہی تھی۔ انہیں مجھ پر یقین نہیں آیا تھا۔ تم پر مجھے یقین نہیں ہے، میرے ساتھ کمرے میں سونے آؤ، انہوں نے کہا تو میں دل ہی دل میں چڑ گئی۔ اچھا میں آتی ہوں، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہاں میں ہلا دیا۔ اب جاؤ۔ مالکن کمرے میں چلی گئی تو میں بے چارگی سے بیٹھی تھی۔ رانی نے مجھے خیالوں سے نکالا، میرا کندھا ہلایا تو میں اسے دیکھ کر منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ تمہاری وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے، ساری رات خراٹوں کی آوازیں سننے کو ملیں گی۔
میں نے نروٹھے پن سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ مالکن کے خراٹوں سے ان کی خاص ملازمائیں بھی تنگ تھیں، کوئی بھی رات کو ان کے پاس نہیں سوتی تھی، اور اب اس ظلم کا نشانہ میں بننے والی تھی۔ جلدی آؤ، میں نے چٹکنی بھی چڑھانی ہے۔ مالکن نے اپنے کمرے سے جھانک کر اپنی کرخت آواز میں حکم سنایا تو میں پاؤں گھسیٹتے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن جب سنی آیا تو میرے لیے بے حد حسین نگینوں سے جڑا موتیوں کا لاکٹ لایا۔ میں وہ نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے زبردستی لینے پر مجبور کر دیا۔ اس کی عزت پر میری آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ کون ہو تم؟ وہ کافی دیر تلک باتیں کرتا رہا۔ جب خاموش ہو گیا تو میں نے اچانک حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگا۔ بتانا ضروری ہے کیا؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ مجھے اس کی ہنسی میں کچھ چھپا ظاہر ہوتا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، میں جاننا چاہتی ہوں۔ ایک انسان پیسے دے کر کمرے میں آ جاتا ہے لیکن مجھے ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ میں نے آرام سکون سے دوپٹہ سر پر لپیٹا کیونکہ تھوڑی دیر بعد عشاء کی نماز بھی پڑھنی تھی۔ اتنا مت سوچو، بس شکر ادا کرو۔ اس نے ہنستے ہوئے ہمیشہ کی طرح بات ٹالنے کی کوشش کی تو میں نے خفگی سے اسے دیکھ کر منہ بنایا۔ شکر تو میں ادا کرتی ہوں، لیکن حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ میں بے ہر درمی سے سوال پر ڈٹی رہی۔ میں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے نام میں سر ہلایا۔ بتا دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ مجھے یہ پہلی سلجھانی تھی کہ آخر کیوں وہ میرے پاس ہو کر بھی میرے پاس نہیں آتا، ورنہ اس عمر کے مرد تو ہوس پرست ہی واقع ہوتے تھے، اور کوٹھے پر آنے والوں کا تو مقصد ہی یہی ہوتا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس نے سر جھکا کر کہا تو مجھے تعجب ہوا۔ تم اتنے بڑے گھر کے لگتے ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا تو وہ ہنسنے لگ گیا جیسے میری بات مذاق میں کہی گئی تھی۔ بڑے گھر کے ہونے والوں کو مسئلے نہیں ہوتے کیا؟ اس نے سر جھکا کر سر اٹھایا اور حیران ہو کر مجھ سے پوچھا۔ ہوتے ہیں، لیکن تم یہاں کے لیے ٹھیک نہیں ہو، یہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا جو حقیقت بھی تھی۔ یہ کوٹھا یہاں آنے والوں کا نام خراب کر دیتا، جبکہ وہ نیک انسان تھا۔ جانتی تھی کہ وہ نہ آیا تو میری عزت ملیا میٹ ہو سکتی تھی، لیکن جب سے اس نے میری عزت کی حفاظت شروع کی تب سے مجھے اس کی عزت کی بے حد پرواہ ہونے لگی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی اس پر انگلی اٹھائے۔ یہی جگہ ٹھیک ہے، اس نے کہا اور آنکھیں بند کیے گہری نیند میں چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ نیند میں نہیں گیا، صرف میرے سوال سے بچنے کے لیے سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اکثر یہی کرتا۔ میں بخوبی نوٹ کر چکی تھی، لیکن اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ کچھ کہا ہی نہیں۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی اور نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہوئی۔ سنی کچھ دنوں کے لیے کہیں چلا گیا تھا، جبکہ جاتے ہوئے مالکن کو بول گیا تھا کہ وہ مجھے ستائے نہیں، اور اس کو پیسے بھی دے گیا تھا۔ اسے گئے 2 ہفتے ہونے کو تھے اور میں اس کے بنا بھٹکتی پھر رہی تھی۔ مجھے ہر چیز، ہر منظر بے رنگ لگ رہا تھا۔ عزت تو محفوظ تھی، لیکن اسے دیکھنے کی عادت ہی پڑ چکی تھی، اور ایسی عادت پڑی کہ اب دل کا ہر کونا اداس تھا۔ میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ رانی کو بھی نظر انداز کرنے لگی۔ ایک دن اچانک کوٹھے پر کچھ لوگ آئے۔ مالکن نے مجھے ان کے سامنے پیش کیا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے ڈر سا لگنے لگا اور کافی خدشات لاحق ہو گئے کہ آنے والے حالات میرے لیے قیامت بننے والے ہیں، اور وہی ہوا۔ وہ لوگ واپس گئے تو مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ششوپن میں مبتلا ایک کونے پر ٹک گئی۔ میں نے تمہیں بیچ دیا ہے، آج سے وہ سنی نہیں آئے گا۔ مالکن کی آواز تھی، یا پھر پگھلا ہوا سیسا۔ میں سن کر ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن کیوں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کم پیسے دے رہا تھا، اور اس جیسے گاہکوں سے میرا کاروبار نہیں چلتا، مالکن نے نحوست سے کہا۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایک بے حس خاتون تھی، بس اپنی مرضی کی مالک اور مفاد پرستی میں سب سے پہلے نمبر پر، ابھی بھی پیسوں پر ترجیح دے رہی تھی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں نے شکوہ کیا۔ مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، میں تو سنی کے لوٹ آنے کی منتظر تھی۔ میں یہ کوٹھا تمہاری مرضی سے چلاؤں گی؟ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ سب کہنے والی؟ انہوں نے غصے سے چلا کر کہا، جیسے مجھ سے ایسے سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ آسانی سے مان جاؤں گی۔ آپ نے مجھے بیچنا ہی تھا تو سنی کو بیچ دیتی، آپ کو منہ مانگی رقم دیتا، کم از کم اس کا انتظار تو کر لیتی۔ میں نے ایک مان سے سنی کا نام لیا تو دروازے پر کھڑی لڑکیاں باتیں سنتی کھی کھی کرنے لگی۔ میں کسی کے انتظار میں اتنے اچھے گاہک نہیں گنوا سکتی تھی، وہ تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا ہے۔ مالکن بھی ان لڑکیوں کے ساتھ پہلے ہنستے میرا مذاق اڑاتی رہیں،
جب دل کھول کر ہنس چکی تو مجھے تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ عورت کی عزت کرتا ہے، باقی مردوں سے مختلف ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرا دل بغاوت کر رہا تھا، لیکن دل کی باتوں پر دھیان دینے کی بجائے میں نے سنی کی خوبی بیان کی۔ کوٹھے والیوں کی عزت کوئی مرد نہیں کرتا، یاد رکھنا، ایسے وہم بھی مت پالو تو بہتر ہوگا۔ مالکن کی تیز نظروں سے میرے جذبات چھپے نہ رہ سکے تھے۔ وہ سر تا پیر مجھے دیکھ کر سب بھانپ چکی تھی اور اب سنجیدگی سے مجھے مشورے دے رہی تھی۔ ان کی نظروں میں مجھے اپنے لیے ترہم دکھائی دیا، جس کی مجھے قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ بس ضرورت تھی تو اس کوٹھے میں رہنے کی جس پر وہ راضی نہیں تھی، بلکہ سودا کر چکی تھی۔ آپ بھی کچھ کریں، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں نے ہر ترمی سے کہا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ تمہیں جانا پڑے گا، دیکھتی ہوں کیسے نہیں جاتی، مالکن نے پیچھے سے آواز لگا کر کہا۔ جانتی تھی کہ وہ بات پر راضی نہ ہونے پر زبردستی کی قائل تھیں، اور میں تو بے بس لاچار لڑکی تھی، وہ مجھے زبردستی بھیج دیں گی اور پیچھے سنی میرا منتظر بیٹھا رہ جائے گا۔ اداس کیوں ہو؟ میں شام کے پہر درخت کے نیچے خاموش بیٹھی سنی کے متعلق سوچنے لگی۔ کل مجھے مالکن نے کسی گاہک کے حوالے کر دینا تھا، اور میں اس پل اس کوٹھے میں بیٹھ کر ایک شخص کو سوچ رہی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ رانی کب میرے پاس آ کر بیٹھی۔ وہ تو ہوش تب آیا جب اس نے کندھا ہلا کر پوچھا۔ میں نے اپنی نم آنکھیں جھکا لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے آنسو دیکھ کر کچھ سوچ کر فیصلہ اخذ کرے۔ نہیں تو میں کیوں اداس ہوں بھلا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ تعصب سے سر ہلانے لگی۔ میں جانتی ہوں تم اداس اور وجہ سنی ہے، اس سے امیدیں نہ باندھتی تو رو نہ رہی ہوتی۔ وقتی لوگ ہوتے ہیں، امیدیں دلا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ رانی نے بے حسی سے آئینہ دکھانے کی کوشش کی، لیکن میں بتانے سے قاصر تھی کہ وہ دراصل دنیا کی نظر میں جس کام کے لیے آتا وہ تو کرتا ہی نہیں تھا، محافظ تھا میرا۔ میں چپ چاپ وہیں بیٹھی سوچوں میں گم تھی، کچھ بتا کر بھی تو نہیں گیا، جبکہ رانی نے یقین بھی نہیں کرنا تھا، وہ ہنس کر مذاق اڑانے لگ جاتی۔ بے شک دوست تھی، لیکن ناممکن بات پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے مذاق تو اڑاتی۔ میں یہ سب نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اس نے تو کوئی امید نہیں دلائی۔ میں نے بس دو لفظی بات سمیٹنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس موضوع پر بات نہ کرے۔ امید نہ دلائی ہوتی تو یوں اداس نہ ہوتی۔ وہ بے یقینی سے بولی، میں لوگوں کے عذاب سے بچنا چاہتی ہوں، یہ کوٹھا، یہ میری سلامتی کی جاہ پناہ ہے۔ میں نے آرام سے کہا، کیونکہ جانتی تھی کہ جب تک اسے اپنے ذہن میں چلتی بات نہیں بتاؤں گی وہ ٹلنے والی نہیں تھی۔ لیکن یہاں بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں، اور جس کو بیچا گیا وہ کم از کم ایک ہے، جہاں بھی رکھے گا ایک ہی ہوگا۔ اس کی نظر میں وہ درست کہہ رہی تھی، لیکن میں اسے کیسے سمجھاتی کہ بات کا اصل مقصد کیا ہے اور پس منظر اور کہانی کچھ اور ہے۔ لیکن میں تو یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ بات ختم، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا اور وہاں سے کھڑی ہوئی۔ شام کے سائے گہرے تھے اور مالکن کو یوں باہر بیٹھنا ناگوار گزرتا۔ میں کپڑے جھاڑ کر شال میں لپیٹ کر اندر جانے لگی تو رانی بھی اٹھ کر میرے پیچھے چلی آئی۔ اس کا سمجھانا تو بیکار تھا، لیکن وہ مجھے سمجھانے سے باز نہیں آتی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مالکن تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گی؟ وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور راستہ روکا، جیسے وہ میری الجھن کی گتھی سلجھانا چاہتی ہو۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ مجھے یہاں سے بھیج رہی ہیں، میں یہاں رہ کر بھی تو انہیں پیسے دے رہی تھی۔ میں نے افسوس اور دکھ سے کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھل بھل کرتے گالوں سے بہنے لگے، جنہیں میں نے بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا۔ کوٹھے میں صرف زیادہ پیسہ دیکھا جاتا ہے، انسان یا اس کی اوقات نہیں۔ ابھی تم چھوٹی ہو، تمہیں باتوں کی سمجھ نہیں ہے، جب سمجھ آ گئی تو خود بخود رضامند ہو جاؤ گی۔ اس نے مجھے گلے لگاتے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تو میں نے آنکھوں میں آنسو جمع اپنے گلے میں اتارے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کمزور پڑ جاؤں۔ اگر کمزور پڑتی تو جانتی تھی کہ مالکن نے تشدد سے دو چار کرنا تھا اور سختی بھی شروع کرنی تھی۔ میں رضامندی تو نہیں ہو سکتی، میں نے کرب سے کہا اور رانی کو خود سے الگ کر دیا۔ بہکی باتیں مت کرو، جاؤ شاباش سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، صبح سویرے وہ لینے آئے گا اور اپنے دو چار کپڑوں کے جوڑے بھی رکھ لینا۔ وہ میرے ساتھ چلتی اندر آ گئی اور مجھے ہدایات دینے لگی۔ میں غائب دماغی سے سر ہلاتے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں کمرے میں آ کر کافی دیر روتی رہی اور روتے روتے سو گئی۔ دانیہ اٹھو! رات کے آخری پہر نہ جانے کون سا وقت تھا جب کسی نے میرا کندھا ہلانا شروع کر دیا۔ میں یکدم نیند سے اچھل کر بیٹھی، سامنے دیکھا تو رانی کھڑی تھی۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، وہ کافی الجھن میں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ میں نے آنکھیں کھول کر گلے میں دوپٹہ ڈالا اور دھیمی آواز میں اس سے پوچھا۔
मुझे लगा कि शायद मालकिन की तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि कई मर्तबा उन्हें खांसी का दौरा पड़ता और रुकने का नाम ही ना लेता। इसी परेशानी में सारी लड़कियां उठा दी जाती। हाँ, सब ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना है तो भाग जाओ, इससे पहले कि सुबह के सूरज तुलू हो। उसके कहने की देर थी कि मेरा दिमाग भग से उड़ गया। रानी मुझे उस कोठे से भगा रही थी, जबकि पहले मैं 2-3 मरतबा भागी तब उसने मेरी कोई मदद नहीं की, और आज वही कह रही थी कि मुझे कोठे से भाग जाना चाहिए, जबकि इस मर्तबा मैं भागना नहीं चाहती थी, बल्कि सनी के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। रात भी इसी उम्मीद पर सोई थी कि शायद सुबह वो आ जाए, लेकिन कैसे? तुम होश में तो हो? मैं हैरानगी से दबी आवाज़ में पूछने लगी ताकि कोई जाग न जाए। हाँ, मैं होश में हूँ। सब तुमने जाना है तो बस जल्दी से चली जाओ, चादर ओढ़ो। मैंने तुम्हारा बैग तैयार कर लिया है। यहाँ से निकलोगी तो तुम्हें एक सुनसान रोड के नुक्कड़ पर एक इंसान मिलेगा, उसके साथ चली जाना, वो तुम्हें महफूज जगह पहुँचा देगा, उसने कहा और सफरी बैग मेरे सामने किया। मैं उसकी इतनी तेज़ी तरारी पर हैरान रह गई। लेकिन वो कौन है? तुम कैसे जानती हो? और बात कैसे की? मुझे हैरानगी इस बात की थी कि मालकिन तो किसी लड़की को घर से बाहर नहीं जाने देती, और रानी किसी लड़के से राब्ते में थी। ये बात मुझे हजम नहीं हुई और मैं बेयकीनी से उसे देखने लगी। बस कर ली थी, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, वक्त नहीं है, उसने मुझे टोका तो मैं चादर ओढ़ कर दबे कदमों बाहर आई। वो मेरे पीछे थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इतनी मदद किस लिए कर रही हो, कहीं फंसाना तो नहीं चाह रही? मैंने हैरान होकर उसे देखा। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मुफ्त में मसला खड़ा करने की? फ़िलहाल भाग जाओ, अगर जान बचाना चाहती हो तो, वरना सुबह का इंतज़ार करो और फिर चली जाना। मालकिन के गाहक के साथ ही जाना और रोती रहना, उसने कहा, और साथ ही मुझे दीवार फलांगने को बोली, क्योंकि हम दोनों बैरूनी दरवाजे के करीब आ चुके थे। लेकिन दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन दीवार के करीब तो काफ़ी ईंटें रखे थे। उसने मुझे ईंटों पर चढ़कर दीवार फलांगने को कहा। अच्छा, तो भगोड़ी फिर से भाग रही है? मैंने अभी दीवार पर पैर रखे ही थे कि अचानक पीछे से आवाज़ आई और मैं डर कर धड़म से उल्टी ज़मीन पर जा गिरी। नहीं, ये भाग नहीं रही। रानी ने मुझे झुककर उठाया और मुझे अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। तुम भी गद्दार निकली, इसको भगाने में मदद कर रही थी। मालकिन ने रानी को बालू से पकड़कर गुस्से से घुमा डाला। मैं उसे बचाने को आगे बढ़ी तो मालकिन के कहने पर उनकी मुलाजमाओं ने मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया। काफ़ी देर तक मार पीट कर उन्होंने हमें अधमुआ कर दिया, तो फिर घसीट कर एक कमरे में ले जाकर हमें बंद कर दिया। मुझसे रानी की हालत देख ही नहीं जा रहे थे। वो तकलीफ़ में थी। मालकिन ने मेरा साथ देने पर उसे बहुत मारा। सुबह हुई तो घर भर में हंगामा छिड़ चुका था। सनी भी सवेरे ही लौट आया और मुझे बेसुध देखकर हैरत ज़दा रह गया। तुमने मुझे याद किया? उसने मरहम पट्टी करके मुझसे पूछा तो मैं मुस्कुराई। हाँ, बहुत ज़्यादा, मैंने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर गुस्से का अंसर मुझे दिखाई दिया, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ये लोग मुझे बेच चुके हैं, मैंने काफ़ी देर के बाद चुप रहने के बाद उससे कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने हैरान होकर कहा। शायद उसे किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन मालकिन ये कर चुकी हैं। वो लोग अभी मुझे लेने आ जाएंगे। तुम मुझे बचा लो, वरना ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी, मैंने फरियाद कुनाह नज़रों से उसे देखते हुए कहा। तो उसने मेरा हाथ पकड़कर तसल्ली दी। मैं जाते हुए तुम्हारे पैसे दे गया था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो बेयकीनी से बड़बड़ाने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था, हालांकि जाते हुए उसने मुआयदा किया था कि वो मुझे किसी और के साथ नहीं रहना और ना ही मजबूर करना है, और वो इसके पैसे देकर गया था। लेकिन मालकिन ने मुझे सताना शुरू कर दिया और बेच भी डाला। वो भी बेयकीनी में मुब्तला था। मैंने उन्हें रोका था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए, वरना ना जाने ये कुछ कर देती, मैंने उम्मीद से कहा। न जाने क्यों लगा कि वो मुझे बचा लेगा और मैं इस सब से निजात हासिल कर लूँगी। रुको, मैं जाता हूँ, बात करता हूँ। वो गुस्से से उठ गया तो मैं भी लड़खड़ाती उसके पीछे चली आई। रानी नींद में गुम थी। उसकी मरहम पट्टी कर दी, बस दवाइयों के ज़ेर असर नींद में थी। आपने दानिया को किसके हाथों बेचा? वो तन फन करता मालकिन के सामने तन कर खड़ा हो गया। मैंने देखा वो गुस्से में था। ये सवाल तुम पूछने का हक नहीं रखते, मालकिन ने तनफ्फर से कहा। मैं हक रखता हूँ, क्योंकि यहाँ से जाते हुए इसके पैसे दे गया था, उसने पुरअतमाद अंदाज में कहा। वो पैसे कल पूरे हो चुके, अब से ये तुम्हारी नहीं किसी और की अमानत है, उन्होंने मुझे देख कर कहा। मैं सनी के पीछे चुप गई।
اس کی جتنی قیمت آپ نے لی ہے میں ڈبل دوں گا، لیکن یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ میں نے دیکھا وہ میری وجہ سے کوٹھے کی مالکن کے آگے گڑ گڑا بھی رہا تھا۔ میں اپنی زبان سے مکر نہیں سکتی، تم کسی اور کو لینا چاہو تو لے جا سکتے ہو، مالکن نے باقی لڑکیوں کے سامنے کہا، اور وہ سب کو سنی کے سامنے پیش کرتی رہیں۔ مجھے صرف دانیہ کو لے جانا ہے، کسی اور کو نہیں، سنی نے بے لچک لہجے میں کہا۔ اوئے کون ہے تو؟ یہ میری ملکیت ہے، اس کے پیسے دے چکا ہوں۔ اچانک وہ گاہک آ گیا جس سے مالکن نے میرا سودا کیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، خبردار جو اس کے قریب بھی آئے۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے سب کی چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا سنی انسانی روپ سے نکل کر ایک روشن اور جنزادے کے روپ میں باہر آ گیا۔ میں بھی ڈر کر اس سے دور ہو گئی۔ کون ہو تم؟ مالکن کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ سنی کو جنزادے کے روپ میں بدلتا دیکھ کر ان کے ہاتھوں سے پیالہ گر کر زمین بوس ہو گیا۔ ان کے چہروں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ ابھی بتا دیتا ہوں۔ جنزادے نے رخ پلٹ کر کچھ منتر پڑھ کر آنکھیں گھمائی اور پورے گھر میں سایہ سا ہو گیا۔ دیواروں پر جناتوں کے پوسٹرز دکھائی دینے لگے اور ساتھ ہی جنات کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کون ہو تم؟ میں نے بے یقینی سے جنزادے کو دیکھ کر پوچھا۔ جنزادہ ہوں۔ تمہیں یاد ہے جب تمہارے پاس کوئی شخص آتا تو تم ڈر جاتی تھی کہ تم اپنی عزت کھو بیٹھو گی، اور پھر اس کو قریب آتے ہی میں بے ہوش کر دیتا، اس کی یادداشت ختم کر دیتا اور وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ تم حیران ہو کر دعائیں کرتی، شکر کرتی تھی۔ میں تو ایسے ہی تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ سنی کا روپ مجھے مجبوراً لینا پڑا کیونکہ اس شخص کو پتہ چل گیا تھا کہ اس پر جنات حاوی تھے۔ وہ ادھر آنا چاہتا تھا اور تمہیں مارنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے قتل کر دیا اور سنی کے روپ میں آ گیا تاکہ تم بھی مطمئن ہو جاؤ اور یہ تمہاری مالکن بھی باز رہے۔ میں نے رانی کے ساتھ بھی اپنا بھائی جنزادہ بھیجا ہوا تھا۔ اسے رانی کی پائل پہنا کر رقص کرنا پسند تھا۔ اس رات بھی وہی پائل پہن کر رقص کر رہی تھی جبکہ میں اپنے ماں باپ کے پاس گیا ہوا تھا، لیکن تمہارے بگانے کے لیے رانی کو بولا مدد کرے۔ وہ کر دیتی، لیکن یہ مالکن بڑی ہی گھٹیا عورت نکلی۔ جنزادے نے جب ساری حقیقت بتائی تو میں نے سر اٹھا کر رانی کو دیکھا، جو اٹھ کر وہیں آ گئی تھی اور مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا کہ یہی سچائی ہے تو میں نے بے اختیار اس جنزادے کو دیکھا۔ بس کرو یہ ڈرامہ، دفع ہو جاؤ تم ادھر سے، مالکن نے شدید غصے سے چلا کر کہا تو جنزادے کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے گھر میں ایک طوفان سا مچا دیا۔ ساری لڑکیاں بھی چیخنے چلانے لگی۔ جنزادے کا بھائی بھی فوراً ہی وہاں پر آ گیا۔ اس نے مالکن کے گلے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر دبا ڈالے۔ اس کو میں مار دوں گا۔ جنزادے سنی نے آگے بڑھ کر مالکن کو چھڑا دیا اور اس کے گلے پر فوراً سے اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اس گاہک کو جنزادے کے بھائی نے سب کے سامنے شدید بری طرح سے پیٹ ڈالا۔ وہاں موجود سبھی لڑکیاں یہ دیکھ کر ڈر چکی تھیں، چلانے لگی تھی۔ میں بھی یہ ہولناک منظر دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ چھوڑو مجھے، رحم کرو مجھ پر۔ مالکن نے اپنے ہاتھ پیر مارتے ہوئے خود کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن مالکن خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ تم نے رحم کیا تھا جو میں تم پر کروں؟ جنزادے نے چیخ کر پوچھا اور منتر پڑھ کر ایک گول دائرے میں بڑا سا آگ کا الاؤ دہکا دیا۔ پہلے مالکن کو تڑپا تڑپا کر اس کا گلا گھونٹا، اس حد تک کہ وہ گھٹی گھٹی سانسیں لینے لگ گئی تھی، اور پھر اسے اٹھا کر آگ کے الاؤ میں پٹک دیا۔ مالکن چیخنے چلانے لگی۔ فضا میں ہولناک چیخوں نے ارتعاش پیدا کر دیا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں مالکن جل کر راکھ ہو گئی اور وہ گاہک جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اس کے بعد میری اور باقی لڑکیوں کی اس کوٹھے اور اس طرح کے فحش کاموں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر جان چھوٹ گئے تھے۔ اس کوٹھے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ سبھی لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ کافی زیادہ لڑکیاں اغوا ہو کر وہاں آئی تھیں اور کچھ کے گھر والے نہیں تھے۔ وہ اس کے بعد وہیں کوٹھے پر رہیں، لیکن یہ دھندا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ جبکہ میں بھی اپنے گھر پر آ گئی۔ بھائی اور والدین نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے جنزادے کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ میں نے بھی تہہ دل سے جنزادے کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اپنی پڑھائی کرنے کا سوچا
تو اس بات پر سبھی نے میری بہت زیادہ ہمت بڑھائی۔ جنزادہ اس کے بعد بھی مجھ سے ملنے کے لیے اکثر آتا رہتا تھا۔ اس کے بعد بھی جب بھی کبھی مجھے ضرورت پڑتی تھی وہ جنزادہ میری مدد بھی اکثر کرتا رہتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔